جنوبی ایشیا کا یہ ریجن جہاں پہ مملکت پاکستان ہے اور ایک نیوکلیر ملک ہے، وہ اس کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں بغیر ایک دن کہیں کوئی کام کیے، صرف اس لیے کہ ابو نے فون کر کے کہہ دیا کہ آج سے بیٹا میں تو باہر ہوں اور میں پیزا وغیرہ کھا رہا ہوں، تو آج سے آپ جو ہے وہ میری سیاست سنبھالیں گے۔ یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا مریم بی بی کی پریس کانفرنس، جو وہ پریس ٹاک کر رہی تھیں۔ اب مفتاح اسماعیل جو بھی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی اکنامکس کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے اور بہت کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہے۔ وہ بیچارہ باکسر کے طور کے اوپر مریم نواز کے پیچھے کھڑا تھا۔ شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی، وہ جب مریم بی بی دروازے سے نکلتی ہیں تو ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کیا ملک ہے، یہ کیا پارٹی ہے، کہ یہ کیا نظام ہے کہ جہاں پر مریم یہ نواز شریف اور بلاول صاحب کو یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ وہ بغیر ایک دن کہیں کوئی نوکری کیے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنا ریزیومہ بھر رہے ہیں اور وہ اس کی اپنی جو ہے وہ سیاست شروع کر دیں۔ یہ جماعتیں جو دراصل خود آمریت کے اوپر استوار ہیں، وہ کیسے ملک میں جمہوریت کی جد و جہد کریں گی؟ وہ دنیا میں ہمیں وہ کیسے پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت کا سبق دے سکتی ہیں؟ آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جلسہ ہے، تو میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا، اور مریم بی بی اور بلاول سے اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ آپ اس جلسے میں وہ کیا کریں گے جو اس سے پہلے 30 سال آپ کے والدین جو اس ملک میں جب حکمران رہے وہ نہیں کر سکے جو آپ کریں گے؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑھ گئی ہے، آپ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ بہت چینی کی مہنگائی ہو گئی ہے، تو 45% جو پاکستان کی جو چینی کا بزنس ہے وہ تو یا پیپلز پارٹی کے لیڈر زرداری صاحب کا ملکیت ہے یا آپ کی ملکیت ہے۔ تو آپ جب یہ نعرہ لگائیں اس کے ساتھ ہی اگلا اقدام آپ یہ کریں کہ چینی سے آپ نے جو پروفٹ کمایا ہے وہ پروفٹ آپ واپس کر دیں۔ اگر بحران ہے تو وہ تو آپ کی وجہ سے ہے، اگر آج ملک میں مہنگائی ہے تو وہ آپ کی چلائی ہوئی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہے، جس کا آج ہم دن دیکھ رہے ہیں۔ بجلی اگر مہنگی ہے تو اس لیے مہنگی ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے علیحدہ ہو کر سب سے مہنگے معاہدے کیے، اس کی قیمت اب پاکستان کے عوام دے رہے ہیں۔ یہ میں اور آپ اور پاکستان کے عوام سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ بلاول صاحب اور مریم بی بی کا اگلا ایجنڈا کیا ہوگا۔ وہ سیاست میں آئے ہیں، وہ کیا ان کی کبھی آپ نے یہ کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ میرے ابو کے کیس ختم کر دیں اور میرے ابو جو ہیں ان کو جو ہے وہ واپس سیاست میں الاؤ کریں۔ اس کے علاوہ بھی تو آپ کو اپنا ایجنڈا ہوگا۔ 2 سالوں میں، یہ 2019 2018 2019 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 سالوں میں 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے۔ اگر بلاول بھٹو صاحب آج لانگ مارچ کریں تو لانگ مارچ ان کو کرنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کے خلاف۔ سندھ حکومت کے خلاف بلاول بھٹو اگر لانگ مارچ کریں تو میں اپیل کروں گا پی ٹی آئی سندھ سے وہ اس کا حصہ بنے، اور سندھ حکومت سے جواب دہی کے لیے اگر بلاول بھٹو یہ لانگ مارچ کریں تو اس کا لاجک بنتا ہے کہ 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ میں آیا، آپ نے کیا کیا؟ آج تک 1990 کے بعد سے آج تک کراچی میں پولیس ہی نہیں ہے، رینجرز معاملات چلا رہی ہے سارے کے سارے۔ اتنا بڑا شہر ہے، پولیس نہیں ہے۔ کراچی کے شہری بوند بوند پانی کو ترس گئے ہیں، سڑکیں، نالیاں، گلیاں، اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، صحت نہیں ہے۔ تو اتنا پیسہ جو وہاں پہ گیا ہے اس کا ان سے حساب لینا
بلاول صاحب کی ذمہ داری ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمت کریں گے اور مراد علی شاہ کے خلاف ایک لانگ مارچ اناؤنس کریں گے، جس کا پھر ہم بھی حصہ بن سکیں، پی ٹی آئی حصہ بن سکے۔ مریم نواز کہتی ہیں بار بار کہ پاکستان میں فوجی جرنیلوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، فوج کے جرنیلوں کو رعایتیں دی جاتی ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا بیسک نیریٹو ہے، بیانیہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک اس ملک میں جتنی رعایتیں، جتنا امتیازی سلوک شریف فیملی کے ساتھ ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، کسی فوجی جرنیل کے ساتھ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ 1979 میں جب شریف خاندان کو یہ ان کی جائیداد واپس کی گئی، ان کا بزنس واپس کیا گیا، تو اس وقت شریف فیملی واحد فیملی تھی پاکستان کی جنہوں نے 1973 میں قومیائے گئے نیشنلائز جو کیا گیا تھا کاروبار، وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ واحد شریف فیملی تھی، اور صرف اپنا کاروبار واپس نہیں لیا، سود سمیت تمام پیسہ بھی جو تھا وہ بھی ان کو واپس کیا گیا۔ پھر وہ ایک کہانی جو ہے جو 85 میں یا وزیر اعلیٰ کیسے بنے، پھر وزیر اعظم کیسے بنے، یہ ساری کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان سے جس طرح پیمپر ان کو کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مسئلہ کہاں پہ آیا؟ مسئلہ یہاں پہ آیا کہ جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے نواز شریف کو قابو کر لیا، اور نواز شریف اپنے محسنوں کو تو بھول گئے، لیکن وہ اسرائیل اور انڈیا کی لابی کا حصہ بن گئے۔ ابھی آپ نے دیکھا انڈیا میں نئی کتاب آئی ہے، انہوں نے کہا کہ کارگل کی جنگ کے دوران نواز شریف نے 5 بار واجپئی صاحب سے بات کی۔ ابھی جب پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں نے کنفرم کیا کہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو مودی صاحب کا خط آ گیا نواز شریف صاحب کے نام ان کی والدہ کی انتقال پہ۔ عمومی حالات میں یہ ایک بالکل نارمل بات ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی خط لکھے اور ایک جو ہے افسوس کا خط آتا ہے، عمومی بات ہے۔ کارگل کے دوران انہوں نے بات چیت کی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اگر ہٹلر چرچل کو خط لکھ دیتا کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، تو برطانیہ کے لوگ چرچل کا کیا حال کرتے؟ آپ حالت جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن کی محبتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں آپ سے، ہمارے روز بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ خود میں جیلم میں ہر آئے دن ایک شہید کا جنازہ ہوتا ہے، وہاں پہ فاتحہ ہوتی ہے۔ کوئی قبرستان ہمارا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے شہید مدفون نہیں ہیں، اور یہاں پہ محبت برے خطوں کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اور اب جو قادری صاحب نے کچا چٹھا کھولا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا، معاملات کا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فوج کے ساتھ اختلاف کی بنیاد کہاں پڑی جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے شریف فیملی کو کیپچر کر لیا، وہاں سے راہیں جدا ہوئیں۔ ادروائز تو نواز شریف صاحب سب سے لاڈلے ہوا کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی سب سے لاڈلی فیملی پاکستان میں تو شریف فیملی رہی ہے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی تو لاہور کے بعد یہ جلسہ ہے تو ویسے ہی معاملات ختم ہو گئے ہیں، اور لاہور واٹرلو ثابت ہوا ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کا، کیونکہ لاہور کے لوگ، پرائم منسٹر صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا عرصہ لگا لاہور کے لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں، کیونکہ پاکستان میں جو چند خطے جہاں پر سب سے زیادہ سیاسی اویئرنیس ہے وہاں وہ لاہور کے لوگ ان میں شامل ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا، اور جب لاہور کے لوگوں نے مریم نواز کو ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد ان کی سیاست جو ہے وہ ویسی ختم ہوگی۔ ویسے بھی مسلم لیگ نون کی سیاست ہے کیا، ان کا نظریہ ہے کیا؟ یہ تو ایک پونزی سکیم ہے۔ نون لیگ میں بیچنے والے کو پتہ نہیں وہ بیچ کیا رہا ہے، اور خریدنے والے کو پتہ نہیں وہ خرید کیا رہا ہے۔ یہ مسلم لیگ کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا نعرہ یہ ہے، پاکستان کو عزت دو۔ پاکستان کو عزت دو گے
تو باقی ہماری آپ کی سب کی عزت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کسی لاڈلے یا لاڈلی کی انٹرنشپ نہیں ہو سکتی. میرٹ کے اوپر بھی کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان انہوں نے بالکل واضح آفر دی ہے. ہم اپوزیشن کی تحریک عملی طور کے اوپر ختم ہو چکی ہے. تینوں پہلے پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیز میں آپس میں اختلاف ہوا. زرداری صاحب نے استعفے دینے سے انکار کر دیا. مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب سے ناراض ہو گئے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فاصلے کے اوپر ہو گئے. اب پارٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو گیا. یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے ان کے یہ جمہوری پارٹی ہے کہ 4 سینئر موسٹ لوگ جو ہیں وہ کوسچن کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو, اور آپ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ہی فارغ کر دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر آئیے کہ پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک تقسیم جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے کے اوپر بھی حکومت بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کو مشکل سے نکلنے کا راستہ دے. اور راستہ پرائم منسٹر صاحب دے چکے ہیں. پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور مذاکرات کا فورم بھی انہوں نے دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ بہترین فورم ہے بات چیت کرنے کا. مذاکرات کا ایجنڈا بھی پرائم منسٹر صاحب نے دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے الیکٹورل ریفارم سے شروع کرتے ہیں بات چیت. اب اپوزیشن کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے, اور اپوزیشن میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لیڈرشپ جو اپوزیشن کے اندر ہے ان کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. جو اوپر بیٹھے ہوئے جو 1-2 ان کے جو یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں بچے, ان کو تو پتہ نہیں ہے پالیٹکس کا, ان کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ پی ڈی ایم کے اندر, پی ایم ایل این کے اندر, پیپلز پارٹی کے اندر اور جمعیت علماء اسلام کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں, اور آئیے بڑے امور کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, اور پاکستان کو عزت دینے کے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان نے کرونا کو بہت بہترین طریقے سے ٹیکل کیا ہے. اب تک دنیا میں پاکستان کی جو کرونا سے متعلق ایفرٹس ہیں ان کی تعریف ہو رہی ہے. WHO ہو, امریکہ ہو, ورلڈ بینک کے اکانومسٹ ہوں, پاکستان نے تو ایک معجزہ دکھایا ہے. اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت کے اندر پاکستان کی قوم انشاءاللہ اس دوسرے مرحلے میں بھی کامیابی سے نکلے گی. میں صرف آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں پہلے مرحلے میں جب 26 فروری کو کیسز آئے تھے ہم اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے. ہمارے ہاں شارٹیجز ہو گئی تھی ہر چیز کی. ہمارے پاس ماسک ختم ہو گئے تھے, ہمارے پاس سینیٹائزر ختم ہو گئے تھے, کئی ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹرز نہیں تھے. آج الحمدللہ جب دوسرا مرحلہ جب آیا ہے اس میں تو ہم ہر چیز اپنی خود بنا رہے ہیں, ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہر چیز. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ آج یہ ایک بلا تو ہے, اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں جلد اس عذاب سے نجات دے. لیکن یہ ہے کہ جو اس میں اس وقت جو ہماری اپنی ایفرٹس ہیں ان میں تو پوری دنیا نے ہمیں جو ہے وہ پریز کیا. نہیں, جو ویکسینز بنتی ہیں نا وہ ایک ملک نہیں بنا رہا ہوتا, ویکسین کنسورشیمز بنا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھے نا لیڈ ایفرٹس مختلف ادارے کرتے ہیں لیکن کنسورشیم کریٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو یہ ویکسین بنی ہے, چاہے فائزر کی ہے, چاہے ماڈرنا کی ہے یا باقی ہیں, یہ سارے کنسورشیمز نے بنائی, ایک ملک نے نہیں بنائی, کنسورشیمز نے بنائی ہیں. اسی طرح سے جو 2 ویکسین ہیں ان کا جو ایفرٹ ہے کنسورشیم ہے, پاکستان ان کا حصہ ہے, اور وہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ٹرائل ہیں وہ تقریباً مکمل ہونے کو.
بتا دیں کہ پہلے شہباز صاحب جیل میں ہیں، ان سے بلاول صاحب کی ملاقات انہوں نے بھی کی اور وہاں پہ ہی فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ نام ٹھیک ہے بالکل. اور اس کے بعد جو ہے محمد علی درانی صاحب نے ان سے ملاقات کی اور بات چیت کا بڑا مسلمانہ جملہ ہے اندر رکھ کے. وہ کہتے ہیں کہ میں اندر بیٹھ کر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. جو نیشنل ڈائلاگ کی بات آپ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بھی آفر کی ہے، تو کیسے پاسبل ہوگا کہ اگر شہباز کو آپ جیل میں رکھیں گے اور وہ ڈائلاگ ہو جائے؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کو ہم نے جیل میں نہیں رکھا ہوا، وہ تو اپنی بیل کینسل ہونے کے اوپر جو ہے وہ جیل میں گئے ہوئے ہیں اور اس کی قانونی جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کرتے ہیں تو وہ باہر بھی آ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو نیشنل ڈائلاگ ہے وہ ایشوز کے اوپر ہونا چاہیے، شخصیات کے اوپر تو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ جو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ اس وقت شخصیات کے ارد گرد جو اپوزیشن کی سیاست ہے وہ شخصیات کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ایشوز کے ارد گرد نہیں گھوم رہی. اگر آپ ایشوز پہ آ جائیں گے تو پھر یہ مسئلے نہیں ہوں گے. انصاری صاحب دیکھیں جو میری معلومات ہیں محمد علی درانی صاحب حکومت سے یا پرائم منسٹر کے اعتماد سے وہاں پر نہیں گئے. ہماری کوئی رائے کنسلٹیشن محمد علی درانی صاحب کے اس انیشیٹو میں ان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن درانی صاحب کی جو یہ بات کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے وہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو ہم خود بھی بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے اس وقت پاکستان میں جو ڈیسیجن میکنگ کا اختیار ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے اور اس وقت پرائم منسٹر کے قد کا کوئی لیڈر پاکستان میں اور ہے بھی نہیں. تو اس لیے جو بھی پاکستان میں ایفرٹ ہونی ہے اس کا حتمی فیصلہ تو عمران خان نہیں کرنا. دیکھیے ہم نے تو پارلیمنٹ کو کہا ہے کہ پارلیمنٹ بہترین فورم ہے مذاکرات کا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے. لیکن اپوزیشن جو جمہوری ماشاءاللہ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ ہر ادارے سے بات کرنے کو تیار ہے سوائے پارلیمنٹ کے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو فوج سے بات کریں گے، لڑائی بھی ہماری فوج سے ہے، باتیں بھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہیں اور جو ہماری گفتگو ہے وہ بھی ہم ان سے تو کریں گے ہی نہیں. سو الیکٹڈ لوگوں کے اوپر تو اپوزیشن کے لوگوں کو اعتبار نہیں ہے. اور میرے خیال میں اگر پاکستان کے اندر بہتری آنی ہے حالات میں تو وہ ظاہر ہے کہ پارلیمان کے اندر گفتگو سے آنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جو شیرانی صاحب ہیں یا جو بھی باقی لوگ ہیں انہوں نے یہ بات وہ اب تک تو نہیں، اب انہوں نے نئی تو نہیں کی ہے، پہلے سے ہی معاملات چل رہے ہیں. جو انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی. فضل الرحمان صاحب سے جو اختلاف ہے وہ کیا ہے، ان کا اختلاف کیا ہے؟ حافظ حسین احمد صاحب نے آج کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے فضل الرحمان صاحب اپنے بیٹے اور بھائیوں کو پارٹی سونپ دینا چاہتے ہیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. میں پہلے ہی نقطے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان میں ہم پوری دنیا بادشاہتوں سے آگے نکل رہی ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم نے بادشاہتیں بحال کرنی ہیں. سو جے یو آئی کے اندر بھی بنیادی اختلاف اسی بات کے اوپر ہے کہ آپ پارٹی کے سٹرکچر کو جمہوری بنانے کے بجائے آپ اس کو آمرانہ بنا رہے ہیں اور آگے اپنی فیملی میں پالیٹکس لا رہے ہیں. یہی ان کا بنیادی مسئلہ ہے. کسی بھی بیان کو اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کریں گے
اور کسی بھی بیان کو ہم آدھا بیان رکھ دیں اور آدھا بیان پیچھے سے ہٹا دیں تو ایسے ہی اس کو گھمایا جائے گا جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب کے اس بیان کو لے کے بات ہوئی ہے. پرائم منسٹر ایکچولی ان کی جو اگر آپ پوری اسٹیٹمنٹ سنیں وہ پاکستان میں ایک فنڈامنٹل ریفارم کی بات کر رہے ہیں کہ جب انتقال اقتدار ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل ابھی آپ جب بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ لیجئے, بجلی میں جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں کمپنیز کے ساتھ وہ باقی ملک دنیا سے کتنے مہنگے ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ میں تو جاتے نہیں ہیں معاہدے اس طرح کے, اور پھر یہ 15 سال کے معاہدے آپ LNG گیس کے کر کے چلے گئے. تو آپ کو کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں اپوزیشن کو بھی آپ اپنے اہم معاملات کے اوپر رکھ سکیں اپنے ساتھ اور ان کو پتہ چل سکے. سو پرائم منسٹر ریفارم کی بات کر رہے تھے اور PM کی 22 سال کی سٹرگل ہے اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کو بڑا عرصہ لگا ہے, انہوں نے بڑی جو ہے وہ تلخ ایام بھی دیکھے ہیں. وفاقی